دو ملکوں کا دورہ تھا، قطر اور سعودی عربیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کے لیے پاشا کافی کام کر رہی ہے، اے آئی سے ریلیٹڈ، روبوٹکس سے ریلیٹڈ، انٹرنیٹ آف تھنگس سے ریلیٹڈ بہت سارے وہاں پہ کمپنیز نے اپنے پروڈکٹس ڈسپلے پہ لگائے ہوئے تھے۔ جی، آپ اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں، آپ اپنا سارا مال و اسباب پیچھے چھوڑ کے دو سفید کپڑوں میں، جس طرح آپ آخرت کے سفر پہ جب جائیں گے تو وہ دو سفید کپڑے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کے، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیکھو پاکستان۔ Q&A سیشن نمبر 15 ہے آج، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں انٹرپرینور چیمپئن اور ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے لیپ کانفرنس کے بیچ میں بھی اور قطر ویب سمٹ کے بیچ میں بھی جناب خرم شہزاد صاحب، CEO آف انٹرفنلز۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مبشر، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، میں تو بہت خوش ہوں اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ بہت سارے سوالات بھی ہیں میرے پاس آپ کے لیے۔ جی میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کافی عرصے سے آڈینس کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جلد از جلد ریکارڈ کیا جائے، الدو کہ الحمدللہ رمضان کا متبرک مہینہ بھی شروع ہو گیا اور آج سیکنڈ رمضان تھی، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے سلسلے کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اپنا فیض اور اپنا علم جو ہے وہ آڈینس تک پہنچاتے رہیں۔ جی بالکل، ضرور۔ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ابھی آپ جو ہے ابراڈ گئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ قطر میں ویب سمٹ بھی اٹینڈ کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لیپ کانفرنس بھی آپ نے ریاض میں اٹینڈ کی، بیت اللہ کا طواف بھی آپ کو نصیب ہوا، عمرہ کیا ماشاءاللہ سے آپ نے۔ تو اسی کے ریگارڈنگ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو ہماری قطر کی جو ویب سمٹ تھی، جی اس کا وزٹ آپ کا کیسا رہا، اور وہ ہمارے لیے کیا اس سے آپ علم کا جو ہے وہ خزانہ لے کر آئے ہیں؟ جی بالکل مبشر، الحمدللہ دو ملکوں کا دورہ تھا، قطر اور سعودی عربیہ۔ اصل میں پاکستان کا آئی ٹی ڈیلیگیشن جا رہا تھا پاشا کے زیر انتظام، اور اس میں بھی شامل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کے لیے پاشا کافی کام کر رہی ہے، تو ہمارا یہ ہوتا ہی ہے کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جو منڈیاں لگتی ہیں وہ اسی طرح کے ایونٹس میں لگتی ہیں، مینس کہ ہماری جو آئی ٹی ورک فورس ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ویسے تو فری لانسنگ بھی ایک ایونیو ہے، لیکن فری لانسنگ بڑا لمیٹڈ سا ایونیو ہے، یعنی کہ چھوٹی کمپنیاں جو ہے نا، یا جو فری لانسرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بڑے کانٹریکٹس لینے ہیں تو آپ کو پھر ایسے ایونٹس میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، ان کی ایفرٹ سے پاکستان پویلین ایک بنایا گیا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ پاکستان کی کئی کمپنیز نے اپنے ڈسپلے اسٹالز لگائے ہوئے تھے، اور ہم ایز اے اٹینڈی گئے تھے جسٹ آبزرو کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ بہت سارے اور بھی دوست تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ویب سمٹ جو ہے نا، یہ پہلے لسبن میں ہوتا تھا۔ لسبن جو ہے وہ یورپ میں ایک سٹی ہے، مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں، شاید ہنگری کا ہے یا کوئی اس طرح کا کنٹری ہے لسبن۔ تو اس کی بہت پاپولیرٹی، یہ 15 سال سے ایونٹ ہو رہا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نیا شہر اپنی پورٹ فولیو میں ایڈ کیا جس میں لاکھوں لوگ جاتے تھے لسبن والے میں، اور اب یہاں پہ قطر میں کیونکہ ان کی اپروچ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو جاتی ہے، پھر تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ساری کمپنیز وہاں پہ موجود تھیں۔ یہ 4 دن کا ایونٹ تھا، 26، 27، 28 اور 29 فروری کو، کیونکہ اس میں سال 29 کا مہینہ تھا فروری۔ تو اس میں سچویشن یہ تھی کہ جو اوپننگ نائٹ تھی اس کی، اوپننگ نائٹ میں ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچے، تو سچویشن یہ ہوئی کہ وہ انہوں نے ڈورز کلوز کر دیے تھے اور وہ فل ہو گیا تھا، یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ اٹ واز اے پیڈ ایونٹ، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ٹکٹ تھا وہ تقریباً $600 کا تھا۔ $600 کا ٹکٹ پے کرنے کے باوجود بھی ہمیں ادھر انٹر نہیں ہو سکے کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے۔ تو ہمیں پھر انہوں نے ایک ارینا بنایا ہوا تھا جہاں پہ بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اوپننگ جو ہے اس کی وہ دیکھ سکیں، اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ کوئین رانیہ آف جارڈن وہ آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، ریفیوجی کرائسس ہے اور جو انسانی جانوں کا لاس ہو رہا ہے، پھر انہوں نے اسرائیل کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
تو اس طرح اس لیول کے لوگ تھے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی اے آئی سے ریلیٹڈ بہت ساری کمپنیز کے اپنے اسٹالز لگے ہوئے تھے. اے آئی سے ریلیٹڈ، روبوٹکس سے ریلیٹڈ، انٹرنیٹ آف تھنگس سے ریلیٹڈ بہت سارے وہاں پہ کمپنیز نے اپنے پروڈکٹس ڈسپلے پہ لگائے ہوئے تھے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستانی جو پویلین تھا اس کو بڑی اچھی پروجیکشن مل رہی تھی، کیونکہ بالکل وہ انٹرنس کے ساتھ ہی تھا. تو جو لوگ بھی آ رہے تھے وہ سب سے پہلے پاکستان والے پویلین کو دیکھتے تھے اور وہاں پہ آتے تھے. اور کافی ہمارے دوستوں نے اچھا رسپانس دیکھا ہے، وہاں پہ لیڈ جنریشن ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ پہلا ایونٹ تھا قطر میں تو اس کا رسپانس ابھی کچھ عرصے تک پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک آئی ٹی کمپنیز کے لیے بہت اچھا ایونٹ تھا. اور اس کے علاوہ قطر کے بارے میں کہنا چاہوں گا، قطر بہت اچھا لگا. ایٹ دس ٹائم آف دا ایئر یہ بڑا ٹھنڈا بھی تھا. ویسے تو بڑا گرم ملک ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ بڑا ٹھنڈا تھا. اور وہاں پہ انہوں نے آؤٹ ڈور ایونٹس بھی رکھے ہوئے تھے. رات کو ان کے نیٹ ورکنگ ایونٹس ہوتے تھے، دن کو جو ہے ان کے جو مین ان کا جو کانفرنس ایریا تھا وہاں پہ ہوتے تھے ایونٹس. تو سردی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ صاف ستھرا ملک ہے، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا میں واقعی میں ان کے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. پورے شہر میں دوحہ کے اندر جو ہے وہ ان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بالکل سمندر کے کنارے بنا ہوا، بہت خوبصورت ایئرپورٹ ہے. اور دوحہ کے اندر جو انہوں نے میٹرو چلائی ہے اس کی وجہ سے وہ ایکسیسیبل ہو گیا. پورا شہر جو ہے نا وہ ود ان 20 to 30 منٹس کی ایکسیس ریچ پہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بسز ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسیوں کا بہت اچھا نظام ہے، وہاں پہ اوبر موجود ہے. تو اس طرح مطلب بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اوور آل میرا قطر میں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاشا کے زیر انظام ہمیں پاکستان کی ایمبیسی کی طرف سے بھی ایک انوائٹ تھا. اور وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے. وہاں پہ جو ایمبیسڈر صاحب تھے ہمارے، جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں قطر میں، انہوں نے بالمشافہ ہر کمپنی کے سی ای او سے ملاقات کی. انہوں نے ہمارے مسائل سنے اور اس بارے میں قطر کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں پاکستانی حکام کی، اور وہ بڑے اچھے پیکیجز آفر کر رہے ہیں. تو جو لوگ اپنا قطر میں اپنا بیس بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا وہاں پہ بیس ہوگا جی سی سی کسی بھی کنٹری میں ہوگا تو آپ کی ریچ پوری جی سی سی کنٹریز میں ہو جائے گی. اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں بحرین ہے، اس میں ایون یو اے ای بھی آپ اس میں شامل کر لیں. تو یہ سارے کے سارے کنٹریز اس کے اندر آپ کی ریچ میں آ جائیں گے. تو وہاں سے آپ بیس بنا کے، قطر سے بیس بنا کے آپ پورے جی سی سی کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے. اور وہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں ڈنر بھی سرو کیا اور انہوں نے ایک مختصر سا خطاب بھی کیا. اس سلسلے میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاشا کے چیئرمین زہیب صاحب جو ہیں ان کا کردار بڑا اچھا رہا. انہوں نے کمپنیز کو بڑا اچھا بریف کیا. جو ینگ لوگ تھے، جو نئے لوگ تھے، ان کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا کہ آپ نے کیسے بزنس لینا ہے، کیسے میٹنگز کرنی ہے کلائنٹس کے ساتھ، کس طرح سے لیڈ جنریشن کرنی ہے. تو میں ان کی ایفرٹس کو واقعی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی سنسیئر ایفرٹس کی. اور دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو ساری امیدیں اور ساری نظریں وہ آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر ہیں، کیونکہ باقی کوئی انڈسٹری تو چل نہیں رہی. اکنامک سچویشن ہے، پولیٹیکل ایک سچویشن پاکستان کے اندر بنی ہے. تو ساری کی ساری جو انرجیز ہیں وہ اس بات پہ گورنمنٹ کی بھی کہ کسی طرح پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو اٹھایا جائے. تو اس سلسلے میں پاشا اور پیر صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے میں مددگار ثابت ہوں. یہاں پہ میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں ذوالقرنین جو ہیں وہ انہوں نے کیونکہ کافی سارے گروپس بنے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس میں وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈنس کر رہے تھے. اور وہ بھی آئی ٹی انڈسٹری کا ایک ہمارا بہت آئیکن ہے اور وہ کافی ایفرٹس کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹائم گزرا ہمارا. ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئیں ان سے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے چلے اور جس طرح سے پھر انہوں نے پاکستان پویلین کے لیے خصوصی ایک فوٹو سیشن، ایک فوٹوگرافر ارینج کر کے وہاں پہ فوٹو سیشن کروایا. تو ان سب کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ذوالقرنین کے ایفرٹس کو. اور انہوں نے جب وہ پاسٹ میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اون عباس بپی صاحب کے ساتھ مل کے تو آئی ٹی انڈسٹری کو کی آؤٹ ریچ کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک پازیٹیو وائبز آئی ہیں اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھی خبریں مستقبل میں. That is very nice. اور انشاءاللہ یہ جو ویب سمٹ ہے یہ ہر سال ہوا کرے گا اور انہی دنوں میں ہوا کرے گا. تو آپ اگر نیکسٹ ویب سمٹ قطر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی بہت ڈسکاؤنٹ کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر ٹکٹس مل رہی ہیں. اگلے سال کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور جائیں اس میں.
دیٹس ویری نائس. نیکسٹ پھر ہمارا جو ہے وہ یہ کہ ریاض کی لیپ کانفرنس پہ آپ جو ہے وہ شامل ہوئے. یہ بھی آپ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے وہاں سے آپ کی کیا گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو ملی, کیا جو ہے وہ چیزیں وہاں پہ سیکھنے کو ملی؟ دیکھیں لیپ جو ہے نا سعودی عربیہ کی ایک ٹیک کانفرنس ہے جو کہ جائٹیکس کے مقابلے میں انہوں نے ایک لانچ کی تھی. یہ چوتھا یا تیسرا سال ہے غالباً. اچھا. اور پچھلے دو جو ایونٹس یا 3 ایونٹس ہوئے تھے اس میں آئی ٹی کمپنیز ہماری گئی تھیں. انہوں نے کافی اچھا رسپانس ان کو ملا تھا وہاں سے, اور انہوں نے بتایا بھی تھا یہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ کافی اپرچونٹی ہے. سعودی عربیہ آبویسلی ایک بڑی مارکیٹ ہے, اکنامکلی بھی ایک بڑا ان کا جو ہے جی ڈی پی وہ بھی زیادہ بڑی ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز دیکھ رہے تھے. تو پاکستان کی تقریباً 1000 کمپنیز اس بار لیپ میں شامل ہوئے تھے. 1000 ڈیلیگیٹس تھے, کمپنیز شاید تھوڑی کم ہوں گی لیکن ڈیلیگیٹس 1000 کے قریب تھے. اور اس بار جو ایک مس مینجمنٹ ان سے ہوئی, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ان سے ہوئی, وہ یہ ہوا کہ عام طور پہ یہ کانفرنس ہوتی تھی, ان کا جو کیپٹل ہے ریاض, اس کے مڈل میں ہوتی تھی, یعنی کہ سینٹر آف دا سٹی میں ہوتی تھی. لیکن اس بار 2 لاکھ لوگ آئے تھے. 2 لاکھ لوگ جب ایک ساتھ ایک شہر میں آ جائیں جو آلریڈی بڑا اوور کراؤڈیڈ ہے, یوں سمجھ لیں کراچی میں ایک دم سے ایک کانفرنس ہو جائے اور وہاں پہ 2 لاکھ لوگ آ جائیں تو کتنا بڑا ایک ٹریفک کا میس بن جائے گا. تو شاید اس کو سوچتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک اپنا ایک کنونشن ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر ہے آؤٹ آف سٹی, وہ ڈیزرٹ میں ہے, اس جگہ کو کہتے ہیں ملہم. وہ ریاض سٹی سے 80 کلومیٹرز دور ہے. تو 80 کلومیٹرز باہر انہوں نے اس بار کانفرنس رکھی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ جو اب لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی تو انہوں نے اس بار شٹل سروس کا بس شٹل سروس چلائی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹس لے لی تھی. اب سعودی عربیہ بڑا ٹیک سیوی ہوتا جا رہا ہے, مطلب اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹڈ, ویری انٹیگریٹڈ اینڈ کنیکٹڈ کنٹری ہے. وہاں پہ اب آپ کو کار رینٹل مل سکتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر. آپ سیلف ڈرائیونگ, اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے تو آپ سیلف ڈرائیونگ کار وہاں سے لے لیں اور وہ پھر آپ پورے ایونٹ کے دوران چلاتے رہیں. جن لوگوں نے تو کار لی تھی وہ ٹھیک رہ گئے, لیکن جن لوگوں کے پاس انٹرنیشنل لائسنس نہیں تھا, اور انفارچونیٹلی میرے پاس نہیں تھا, اور میں تھوڑا سا یہ اس بارے میں نیکسٹ ٹائم پریپیئر ہو کے جاؤں گا, تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. اور پھر وہ ہے بھی وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, تو وہاں پہ پھر آپ اب یہاں پہ ہم لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں, وہاں پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو, تو وہ اس کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. آئی تھنک اپوزٹ ہے, یہاں پہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, وہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. سوری. تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے سوچا کہ یار کیا پتا ہم یہاں پہ چلا سکیں یا نہ چلا سکیں. لیکن جن لوگوں نے پھر بس لیا وہ بڑے پچھتائے, جن میں بھی شامل ہوں, کیونکہ وہ بس کی ظاہر 2 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے حالانکہ 1000 بسز کا ارینج کیا ہوا تھا, لیکن باوجود اس کے اتنی زیادہ کراؤڈ ہو جاتا تھا کہ ہمیں ایونیو تک پہنچتے ہوئے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے اور 3 گھنٹے واپس آنے میں. اب آپ ایک سوچیں کہ ایک کانفرنس, انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے 6 گھنٹے آپ کے ٹریول میں لگ گئے, پیچھے آپ کے پاس 3-4 گھنٹے, کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, فکس ٹائم, اس وقت بند ہو جاتی ہے. تو پہلے دن تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی. پہلے دن تو یقین کریں کہ ہم لوگ کو رات کو 12-1 بجے گھر میں پہنچے. اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا, ہم جلدی چلے جاتے تھے اور مطلب جلدی نکل آتے تھے, تو پھر تھوڑا سا, لیکن لانگ کیوز, اور پھر ان کا مطلب جو یہ اتنا بڑا ایگزیبیشن سینٹر تھا کہ اس کی صرف پارکنگ جو تھی نا وہ 1 سے 2 کلومیٹر تھی. مینز آپ کی جہاں پہ گاڑی کھڑی ہے وہاں سے آپ نے چل کے جانا ہے 2 کلومیٹر. اب آپ اتنے ایگزاسٹ ہوئے ہیں. پھر اپنے کانفرنس میں بھی, کانفرنس کے 5 ہالز تھے اور ہر ہال میں کوئی کم از کم 100-200 اسٹالز لگے ہوئے تھے, آپ نے سب پہ جانا ہے. تو اٹ واز ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ آپ سب جو ہالز کو ایک دن میں کور کر سکیں. اتنا چلنا اور اتنا وہ تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا. پھر وہاں پہ دوسرے مسائل بھی تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے واش روم یوز کرنا ہے تو ادھر الگ کیوز لگ جاتی تھی. کھانے کے انہوں نے الگ سے فوڈ کورٹس بنائے ہوئے تھے, فوڈ کورٹس کے اندر پھر الگ سے کیوز لگ جاتی تھیں, اور نیٹ ورکنگ کا بہت کم ٹائم آپ کو ملتا تھا وہاں پہ. تو
अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे बिग टेक कंपनीज थी। एक हॉल जो था वो बिग टेक के लिए था, उन्होंने उसमें माइक्रोसॉफ्ट, उसमें अमेज़ॉन के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और बड़े रिलेशनशिप उनके एग्जीक्यूटिव टीम्स के साथ बने, और हमें पता चला कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट थी, वहाँ पे क्लाउड फ्लेयर के पास जाने का मौका मिला। क्लाउड फ्लेयर आपको जानते हैं कि जी हम जी। खुद बड़े यूज़र हैं, इंटरफनल्स में उनको यूज़ करते हैं, बल्क रिस्पांस में करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो हैक हो जाता था। तो हमने क्या किया कि क्लाउड फ्लेयर पे जब से हम मूव हुए तो वी आर इन पीस ऑफ माइंड, और वो उनके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। कुछ मैंने उनसे बातें भी की कि भाई ये चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हम ये काम नहीं कर पाते। तो उन्होंने फिर हमें टेक्निकल उसका तरीका बताया कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एपीआई एक्सेस कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी आईपी देते हैं आपको, तो प्रॉक्सी के पीछे आपकी जो है वो वेबसाइट हाइड हो जाती है। वो असल में आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन बाद सर्विसेज आपकी फिर चलनी बंद हो जाती हैं। तो वो फिर हमने उनके साथ डिस्कशन की, ईमेल के मुतालिक उनसे डिस्कशन हुई। प्रूफ पॉइंट का एक स्टॉल था। प्रूफ पॉइंट आप जानते हैं हमारी टीम जो बल्क रिस्पांस पे काम करती है, रोज़ाना की बेस के ऊपर उनसे कम्युनिकेशन होती थी। अब उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है, तो उसके ज़रिए हम जो है ना प्रूफ पॉइंट की डायरेक्ट मैनेजमेंट को या उनकी सपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह और बहुत सारी कंपनीज थी, रोबोटिक्स से रिलेटेड कंपनीज थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे स्टॉल्स है। इवन जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा एक वहाँ पे एक हॉल बना हुआ था, और जो सऊदी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे थे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। वहाँ पे इंटरफनल जिस तरह हमारी है ना, पाकिस्तान की एक शॉपिफाई हम इसे कहते हैं, तो सऊदीया की एक शॉपिफाई है सल्ला.sa। सल्ला.sa के 15,000 यूज़र्स हैं, और उनको उसी लीप कॉन्फ्रेंस में $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब इंटरफाइनेंस पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, इसको भी अगर आप इनकरेज करें, पाकिस्तानी कंपनीज इसको प्रमोट करें, तो हम शॉपिफाई के मुकाबले में इसको खड़ा करके इससे भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला सकते हैं। $130 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो काफ़ी, और वो बेसिकली उनके फीचर्स मैंने देखे हैं, वो हमसे अच्छे नहीं हैं, हमारे उनसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं इंटरफनल्स में। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि वो एक अच्छी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, उनकी अच्छी प्रोजेक्शन है। बाकी मैंने ये देखा सऊदीया में कि हर चीज़ पेमेंट कनेक्टेड है। आज सऊदीया की हर शॉप डिजिटली कनेक्टेड है, और बाय फोर्स, यानी कि जब से ये नई गवर्नमेंट इनकी आई है, जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जो सऊदीया है उसको डिजिटली कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टोर अब कार्डलेस पेमेंट नहीं करेगा, वहाँ पे कार्ड बेस्ड पेमेंट्स ही चलती हैं। अगर आप कैश लेके भी जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, हम कैश आपसे लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो आपने सारी कार्ड से करनी है। वो कनेक्टेड है उनके सिस्टम में, गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि कितनी सेल हो रही है किसी की और कितना टैक्स बनता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैंने देखा कि वहाँ पे हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपका जो इंश्योरेंस सिस्टम है वो भी कनेक्टेड है। आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है तो वो इंश्योरेंस के साथ, पुलिस के साथ कनेक्टेड है, ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम पूरा कनेक्टेड है। वो उन्होंने टेक को बहुत सही तरीके से यूज़ किया, और हम उतना आगे अभी तक नहीं बढ़ सके। तो उसकी क्या वजह है कि हम लोग जो है वो, हमारे कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं आती। कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, कोई स्टेबल IT मिनिस्टर आए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है गालबन, तो फिर हम कोई उसके ऊपर कोई काम कर सकें, संजीदगी के साथ काम कर सकें, क्योंकि मुल्क के लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर डिजिटल इकॉनमी होगी, डिजिटलाइज होगी, तो हम जो IT कंपनीज़ हैं उनको भी काम मिलेगा, मुल्क के अंदर ही मिलेगा, और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कर सकेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें भी गौर करना चाहिए। बाकी ये है कि ओवरऑल लीप का जो एक्सपीरियंस था वो सो था। मैं ये समझता हूँ कि जो फीडबैक इसकी आएगी वो कुछ माह तक ही आएगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब तक आप, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरेबिया या किसी GCC कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है जी, तब तक आप वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते। अब मेरे एक दोस्त हैं हिशाम मलिक साहब, तो उन्होंने अपनी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाई है, उसका उन्होंने तकरीबन 1 लाख रियाल सालाना उसका लाइसेंस है, वो उन्होंने पे किया। अब वो ये उनके साथ हमारा भी एक जॉइंट वेंचर हुआ है, तो हम उसके थ्रू जो है उनकी कंपनी को बेस करके हम अपना जो है बिज़नेस वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो वहाँ पे पार्टनरशिप्स ढूंढें, लोकल पार्टनर्स के साथ काम करें,
تھوڑا سا لینگویج بیریئر ہے، وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے ساتھ آپ تب تک انٹریکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک بہت اچھی نہ آتی ہو. تو عربک آپ کو سیکھنی پڑے گی. عربک کے بارے میں آپ مطلب تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں یا کوئی انٹرپریٹر رکھ لیں جو آپ کی عربک آپ کی پروڈکٹ کے اندر عربک ٹچ دے سکے یا پھر آپ کو کمیونیکیشن میں آسانی کر سکے. تو یہ کچھ بیریئرز ہیں انٹری کے. اٹس اے ڈیفیکلٹ مارکیٹ بٹ اٹس اے گروئنگ مارکیٹ. پھر آپ جانتے ہیں کہ نیوم وہ بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں کمپنیز, پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کے لیے. تو نیوم میں آپ کر سکتے ہیں. پھر میرے نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان کی کئی کمپنیز کے وہاں پہ ملینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس بھی ہوئے ہیں. تو وہ جو ویل پریپیئرڈ ہو کے گئے ہیں, آئی ٹی ورک فورس جن کے پاس اچھی ہے, جن کے پاس پروگرامنگ کی ٹیمز ہیں, جن کے پاس اچھے اسٹارٹ اپس کو جنہوں نے ان کا پورٹ فولیو اچھا ہے, ویب ایپس بنائی ہوئی ہیں, موبائل ایپس بنائی ہوئی ہیں, ان کمپنیز کے لیے بڑا اچھا یہاں پہ اسکوپ ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ورکنگ کر کے جائیں, پریپیئر ہو کے جائیں, اور کوشش کریں کہ اپنا پاکستان پویلین, ادھر بھی ایک انہوں نے لگایا ہوا تھا پاشا والوں نے پاکستان کا پویلین, اور اس کے تھرو جائیں یا انڈیویجولی جائیں, لیکن وہاں پہ اپنا ایک ڈسپلے اسٹال ضرور لگائیں, اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. بہت زبردست, اور مطلب ایک طریقے سے اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ہماری ایون آڈینس جو دیکھ رہی ہے اس سے بھی. نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عمر صاحب تو چلے گئے, جی تو اب پے پیل اور ان کے سارے جو چیزیں تھیں اس کا کیا بنے گا؟ اور ہمارے یہ شازہ فاطمہ خواجہ صاحبہ آئی ہیں, ان کا کیا ہے کوئی بیک گراؤنڈ کہ یہ اس چیز کو کیری آن کر سکیں گی کہ جو عمر صاحب نے کیا, یا جیسے ہمیشہ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ بس وہ پچھلی گورنمنٹ جو کر رہی تھی سو کر رہی تھی, اب نئی جو آئے گی وہ اپنے ہی طریقے سے کرے گی؟ دیکھیں مبشر, ابھی کچھ پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر صاحب جس طرح کے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی 5 لاکھ فری لانسرز اور پے پیل آ جائے گا پاکستان میں, اور بڑے بڑے اعلانات انہوں نے کیا تھا آئی ٹی انڈسٹری کی, ہم $10 بلین تک ایکسپورٹ لے کے جائیں گے. تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہوا میں قلعے تعمیر کر رہے ہیں جی, کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی ملک میں, اور ابھی بھی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی پولیٹیکل ٹرمائل ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑے ریزرویشنز ہیں پاکستان کے الیکشنز کے اوپر, اور جائز طور پہ ہیں, لوگوں نے اپنا ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے, مطلب دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے. تو وہ معاملات ابھی چلیں گے. تو میرے لیے جو تھوڑا سا اس میں جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ ہوا کہ بڑی خدمات ہیں عمر صاحب کی PMLN کے لیے. یہ 15 سال سے ایسوسیٹڈ ہیں, اور پہلے یہ PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین رہے, پھر یہ پلان 9 پلان X انہوں نے لانچ کیا, اس کے بعد بھی یہ کافی ان کا کردار رہا, مختلف گورنمنٹس میں یہ ساتھ رہے PMLN کے. تو 15 سال کی خدمات کا اب میرے خیال میں ان کو یہ صلہ ملنا چاہیے تھا, اور وہ میرے خیال ہے کہ از اے ویری کیپیبل پرسن ایز ویل ٹو بی, مطلب یہ جو نئی آئی ٹی منسٹر ہیں شازہ فاطمہ خواجہ, یہ تو پہلے یوتھ افیئرز کی منسٹری ان کے پاس تھی, اور ان کا کوئی آئی ٹی میں کوئی پروون ریکارڈ نہیں ہے, لیکن ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے آئی ٹی میں بھی, تو ان کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا. میری تو انفارمیشن یہی تھی کہ یہ چلیں گے, مطلب میں نے یہی سنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہیں, یہ بہتر چلا سکتے ہیں, اور آئی ٹی انڈسٹری کو اس وقت گروتھ کی بھی ضرورت ہے. تو ایسا کوئی آئی ٹی منسٹر ہونا چاہیے کہ جو سمجھتا بھی ہو معاملات کو. تو اس لحاظ سے یہ ان کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے 15 سال کی خدمات کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. لیکن امید ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی نہ کسی کردار میں جاری رکھیں گے, اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. لیکن جو یہ نئی آئی ٹی منسٹر ہیں ان سے ہم امید ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ یوتھ منسٹر یوتھ افیئرز میں بھی رہی ہیں, تو شاید یہ یوتھ کے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں یہ کم از کم جو پہلے آئی ٹی منسٹرز آئے ہیں ان سے تھوڑا سا ان کا بہتر ویژن ہو, تو اس لحاظ سے ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ شاید یہ
कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन अगेन वो सारे मंसूबे अपनी जगह पे, पेपैल का आना, जैसे मैंने बताया था पिछले जी, जी। पॉडकास्ट में कि वो एक हवा में किला ही है, वो ना आएगा ना आना है उसने, जब तक कि कोई सॉलिड यहाँ पे गवर्नमेंट, सॉलिड आईटी मिनिस्टर ना बैठे, 5 साल के लिए ना बैठे, वो एफर्ट्स करें। इसी तरह वो फ्रीलांसर, 5 लाख फ्रीलांसर्स की ट्रेनिंग, और इसके अलावा 10 बिलियन का जो हमारा ख्वाब है, वो भी ख्वाब ही कुछ अरसे तक रहेगा, जब तक कि कोई इस तरह का हमें कोई स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आती। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ तभी मुआहदे होंगे जब यहाँ पे उसको एक जायज़ मैंडेट होगा उसके पास। तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का नुकसान भी मुल्क को हो रहा है कि पाकिस्तान में जो आईटी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार जब आईटी मिनिस्टर्स चेंज करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो रुक जाएगा। तो ये एक ख़बर थी जिसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं अपना तज्ज़िया पेश करूँ। अच्छा, खुर्रम साहब, अब आप गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक पे भी आप गए हैं, जी और उन अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत जगहों के ऊपर गए हैं कि जिनके साथ करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जाकर इक़बाल की तरफ से, क्योंकि आप मेनली इक़बाल को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं और जी माशाल्लाह लोगों के बीच में, अपने शाहीनों के बीच में उनका शऊर जो है दोबारा जगा रहे हैं, उनका खून गरमा रहे हैं। तो वहाँ पे कोई कलाम, कोई चीज़ जो आपको याद आई हो, जो आपके जहन में बैठ गई हो? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी दफ़ा उम्रा का शर्फ़ अता किया। हमारी ही क्लास से बुलावा था, हाज़िरी थी या पेशी थी, जो भी आप इसको समझ लें, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। तो मैंने इस बारे में एक पोस्ट भी की थी, रूहानी तौर पे मैं इसको कैसे देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी जो उम्रा या हज होता है, ये बेसिकली आपकी मौत की तैयारी आप एक तरह से रिहर्सल करते हैं। जी। आप अपने ख़ानदान को पीछे छोड़ के आते हैं, आप अपना सारा मालो असबाब पीछे छोड़ के 2 सफ़ेद कपड़ों में, जिस तरह आप आखिरत के सफ़र पे जब जाएँगे तो वो 2 सफ़ेद कपड़े ही आपके साथ होंगे। ना आपके साथ आपका रुतबा होगा, ना आपके साथ आपका कोई टाइटल होगा, ना आपके साथ कोई मालो दौलत होगी, ना बैंक बैलेंस होगा, सिर्फ़ आप होंगे और आपका अल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। तो आपने वहाँ पे जाके अपने रब के हुज़ूर पेश होना होता है, और फिर आपको इसमें फ़र्क सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, और जब आखिरी सफ़र होगा आपकी ज़िंदगी का तो आपको कोई नई ज़िंदगी नहीं मिलेगी। बेशक। तो ये फ़र्क है जो मैंने महसूस किया, जो रूहानी तौर पे मैं समझा हूँ कि ये जो उम्रा और हज है, ये इस लिहाज से भी आपको एक रूहानी तौर पे एक मैसेज होता है कि आप अपने मामलात को सही कर लें और आप अपने अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बहुत ज़बरदस्त, वाक़ई में ही आपका ये जो इसके बारे में सोच है, ये बहुत सेंसिबल है, जी और हाँ। वाक़ई में इसका जो है वो लगता है कि इसका काफ़ी, क्योंकि इट्स लाइक अ ड्रिल, कि जिस तरीके से फायर की ड्रिल होती है तो पहले आप प्रिपेयर होते हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई मिस्टेक्स हैं आपकी तो आप रिवर्स कर सकते रिवर्स हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जिस वक़्त वाक़ई में आग लग आग जाती है लग तब जाती कुछ है। रिवर्स तो नहीं इस हो लिहाज से सकता। हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, बेशक। हम सब ने अल्लाह के हज़ूर पेश होना है, तो उसकी तैयारी कर लें और अपने मामलात को, अपने प्रोफ़ेशनल ऑनेस्टी अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करने की कोशिश करें, और जिनके साथ हमारे अगर कुछ नाराज़गियाँ भी हैं तो उनको दूर किया जाए। यही मैसेज है इस सारे सफ़र का। तो बाकी जो इकबाल जो है वो हर वक़्त मेरे ज़हन में रहे। ज़ाहिर है कि उनका भी एक रूहानी ताल्लुक़ रहा है और मुख़्तलिफ़ उनके अशार में हमें नज़र भी आता है। मैंने वहाँ पे एक ही दुआ की अल्लाह ताला से। इकबाल का एक शेर है कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि इकबाल का जो पैगाम जो मैं लेके चला हूँ, अल्लाह मेरे आवाज़ में इतना असर रख के वो जवानों, क्योंकि जवानों की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो रही हैं, और उनको इकबाल आशनाई के ज़रिए हम इस्लाम की आशनाई करवा सकते। तो इकबाल को जब वो समझेंगे तो ख़ुद ब खुद वो इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। और ये जो फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ों में, वो सोशल मीडिया पे या जो गेम्स और जो इस किस्म की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, उसके बजाय वो अपने किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तो ये लेके मैं गया। तो मैं इस सिलसिले में, एक तो मैं जो इकबाल का कलाम मेरे जज्बात की तर्जमानी करता है,
اس میں ایک جو طواف کعبہ ہم نے کیا اور جو عمرہ کیا ہم نے بیت اللہ میں، تو وہ اس کے بارے میں اقبال کے کلام سے میں نے ایک اٹھایا ہے، ایک غزل ہی ہے ان کی، اور اس کے بعد پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت ایک نعت ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا آج۔ پہلے میں جو ان کا طواف سے ریلیٹڈ ہے، کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف، کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یعنی وہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو کعبہ بیت اللہ شریف میں محسوس کر رہے ہیں طواف کرتے ہوئے، اور طواف کرتے ہوئے ان پہ وہ جنون کی کیفیت طاری ہو گئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، کہ ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں اس جنون میں مجھ سے غلاف کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ یعنی یعنی وہ ظاہر ہے کہ جنون کی کیفیت ایک ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اپنے آپ کو محبت سے بندہ لپٹ کے جو پیار وہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ بھول جاتا ہے۔ آپ یقین کریں مبشر کہ وہاں پہ واقعی میں نے یہ کیفیت دیکھی جب آپ جاتے ہیں نا حجر اسود کے پاس، وہاں پہ تو یقین کریں نہ پچھلی دفعہ مجھے موقع مل سکا اور نہ اس دفعہ موقع مل سکا کہ میں اس کو چوم سکوں، کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ واقعی میں جنونی ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب بعض کا تو وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا وہاں پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح ہاتھ لگا لیں، چوم لیں۔ اسی طرح جو رکن یمانی ہے وہاں پہ جہاں سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کے لیے ولادت ہوئی تھی اور دیوار کعبہ شک ہوئی تھی، وہ بھی میں نے دیکھی، دوسری بار زیارت کی اس جگہ کی، وہاں پہ کلپ لگے ہوئے ہیں آج بھی، کیونکہ وہ بار بار وہ جگہ جو ہے نا وہ شک ہو جاتی ہے بار بار، تو اس کو بھی اس جگہ پہ بھی بہت رش تھا۔ پھر جو حتیم ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے، وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا۔ پھر جب کعبہ کی دیواریں ہیں، آج کل ویسے بھی شعبان اور شعبان کے آخری دن تھے، رمضان آنے والا تھا، تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہ حاجیوں کو صرف آگے جانے دے رہے تھے، جو عام سادہ لباس میں تھے وہ حرم کے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی اتنا رش تھا کہ آپ جو دیوار کعبہ تھی اس تک بھی آپ کی ایکسیس بڑی مشکل سے ہوتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پایا اور میں نے وہی کیفیت محسوس کی، کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ ٹھیک ہے، یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک بار یہ شعر پڑھا تھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو جو مذہبی طبقہ ہے یا علماء کا طبقہ ہے یہ کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں بھی فتوے دیے اس زمانے میں جب انہوں نے شکوہ لکھی خاص طور پہ، تو بہت زیادہ ان کے خلاف فتوے نکالے گئے کہ یہ کیا گستاخی کی گئی ہے اور اس طرح سے اور بھی اس کے علاوہ بھی، لیکن پھر جب انہوں نے جواب شکوہ لکھی تو پھر سب زبانیں بند ہو گئی تھیں، تو اس میں پھر وہ سارے آنسرز ان کو مل گئے تھے۔ تو یہ یہاں پہ اسی کا ایک ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک اتفاق کی بات ہے، مومنین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو لوگ کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے کم از کم اقبال مخالفت میں وہ اکٹھے ہو گئے، تو چلو ایک بات پہ تو اکٹھے ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے، تڑپ رہا ہے فلاطوں میان غیب و حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف۔ فلاطون جو ہے وہ یہاں پہ فلاسفرز کی نمائندگی کر رہا ہے، تو فلسفے میں ایک مسئلہ ہے غیب و حضور کا کہ کیا اللہ تعالیٰ غیب میں ہے یا حاضر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک فلسفے کی اور صوفیزم کی ایک بحث ہے۔ تو اب اس کو سالو نہیں ہو پا رہا تھا وہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ معاملات جو ہیں وہ ان کا سلوشن ملا۔ اسی لیے ایک شعر یہ بھی ہے نا کہ تیرے بیان سے کھل گئیں، تیرے عمل سے حل ہوئی، منطقیوں کی الجھنیں، فلسفیوں کی مشکلات۔ یہ ایک نعت کا شعر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت سے، اپنے شریعت سے ان چیزوں کا آنسر کیا جو کہ پرانے وقتوں سے فلاسفرز کی آنسرز نہیں مل رہے تھے۔ غیب و حضور کا جو انہوں نے مسئلہ وہ جو ہے وہ کھل کے انہوں نے پیش کیا۔ ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف۔ آراف آپ کو پتہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ صدیوں تک ہم نے جو ہے نا انتظار کرنا ہے کہ فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ درمیان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں وہ فلاسفر جو ہیں، وہ آج تک جو ہے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکال سکے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب،
گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. میں نے وہ بات کی تھی نا آپ کو کہ آپ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھیں کہ جس طرح وہ آپ پہ نازل ہو رہا ہے. بے شک. اسی وقت آپ قرآن پاک کو اگر صحیح طرح سے پڑھیں نا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. صحیح بات. لیکن اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دینی ہو یا دی ہو، تو آپ کو خود بخود اس کے معنی جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی کریکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نہ آپ کو کسی کشاف جو ہوتی نا، وہ ایک کتاب ہے تفسیر کی، جی جی جی، کشف یا کشاف. تو صاحب کشاف بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، نہ ہی رازی، جو کہ رازی اور غزالی بڑے فلاسفر رہے ہیں جو اسلامی دنیا کے، نہ وہ آپ کا مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بھی تفسیر، دنیا کی بہترین تفسیر آپ کو وہ نہیں سکھائے گی جب تک آپ اپنے ضمیر پر اپنے قرآن کو نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک مغرب کے اوپر ایک چوٹ کی آخری شعر میں، سرور و سوز میں ناپائیدار ہے ورنہ، مئے فرنگ کا تہجرہ بھی نہیں ناصاف. یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمیشہ اقبال نے مغرب کی تہذیب کو ناپائیدار کہا ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ کھلے گا ناپائیدار ہوگا. ناپائیدار سے کیا مراد ہے؟ یہ بظاہر تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، بظاہر تو بڑا اس میں ایک چمک دمک اور کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں. نہ اس میں کوئی فیملی سسٹم ہے، نہ اس میں کوئی سوشل سسٹم ہے. یہاں پہ صرف اور صرف کیپٹلزم ہے، پیسہ ہے. یہاں پہ صرف مشینوں کا دور ہے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا، لینن خدا کے حضور، جی جی جی، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اب ادھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، انٹیلیجنس کو ختم کر دیا ہے، احساسات کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایموشنز کو ایموشن لیس، کیونکہ مشین تو ایک ایموشن لیس چیز ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی آپ ایموشنل ٹچ نہیں کریٹ کر سکتے. تو یہ ناپائیداری کی ایک علامت ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کیونکہ یہ ناپائیدار ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سرور و سوز میں ناپائیدار ہے ورنہ، یہ سرور و سوز میں ناپائیدار ہے ورنہ، ناپائیدار ہے کہ مطلب اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ گر جانی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ گر جائے گی. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک اور شعر ہے نا کہ میخانہ یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر. یہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں نا، شراب، میخانہ، سرور، یہ اصل میں تہذیب کو ظاہر کرتے ہیں. میخانہ یورپ کا مطلب ہے یورپ کی تہذیب. ٹھیک ہے. تو مئے فرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو انگریز کا جو تہذیب ہے، جس کا جو نظام معاشرت ہے وہ ناپائیدار ہے، لیکن بظاہر وہ بڑا صاف ستھرا ہے، ناصاف ہے. تہ جرہ جو ہوتا ہے نا، وہ شراب کی چھانٹ کو کہتے ہیں، جو اس کے اوپر جو پرانے وقتوں میں جب وہ کشید کی جاتی تھی نا تو اس میں کچھ نہ کچھ ذرات رہ جاتے ہوتے تھے. آج کل تو بڑی ریفائنریز آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے، لیکن پہلے وقتوں میں اس میں کچھ نہ کچھ گند رہ جاتی تھی، تو وہ اس کو ہم کہتے تھے تہ جرہ. ٹھیک ہے. تو اس تہ جرہ ان کا مراد یہ، انہوں نے ایک تمثیل کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بظاہر وہ بڑی صاف اور شفاف لگتی ہے وہ تہذیب آپ کو، لیکن ناپائیدار ہے کیونکہ اس کا سوشل سسٹم نہیں ہے، اس کا فیملی سسٹم نہیں ہے، اس میں کوئی سوشل جسٹس سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ ایک چکی میں. اسی لیے آج یورپ کے 80% سے زیادہ لوگ ڈیٹ میں پھنسے ہوئے. وہ اس وقت جو ہے وہ ایک فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، اور بظاہر آپ کو بڑی وہاں پہ چکا چوند نظر آئے گی، بڑے آپ کو دولت کی ریل پیل نظر آئے گی، لیکن بنیادیں کمزور ہیں. اس کی وجہ سے وہ اپنی تہذیب جو ہے وہ ایک خاص وقت کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اقبال کا ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے تھے. اب یہ جو دوسرا میں نے کلام ان کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک نعتیہ کلام ہے اور اس کو پڑھا ہے منہاج نعت کونسل نے. منہاج جو ادارہ منہاج القرآن ہے ان کی طرف سے یہ پڑھا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ میں نے کسی کتاب میں تو یہ نعت نہیں دیکھی اقبال کی، لیکن میں ان سے مزید اس میں تحقیق کی ضرورت ہے یہ کس کتاب میں ہے. لیکن ان کے مطابق یہ ایک کلام اقبال ہے اور یہ اقبال
کی ہی انداز گفتگو اور انداز تخاطب بالکل اقبال جیسا، اور بہت خوبصورت کلام ہے. آپ کو میں سناؤں گا تو آپ بھی اشش کر اٹھیں گے. اور یہ میری اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جب میں مدینہ شریف میں تشریف لے گیا اور وہاں پہ میں نے روزہ رسول پہ حاضری دی، تو وہاں پہ ایک سکون. بیسیکلی کعبے میں آپ کو تھوڑی سی سختی ہے، مکے میں سختی ہے، لیکن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو ایک رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے. اور وہاں پہ وہ جو سکون اور ٹرنکیلٹی میں نے جو وقت گزارا، وہ میرا خیال ہے حاصل سفر تھا. وہ جو میرا وقت تھا وہاں پہ جو میں نے گزارا، اور میں نے جو دعائیں کی زیادہ تر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کی، اپنے جو ہمارے ساتھ انویسٹرز ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یا جو بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کے لیے میں نے دعائیں کی کہ ان کے لیے اللہ خیر و برکت کا معاملہ کرے. تو اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو کیفیت ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے، جو آپ کو وہاں پہ جو محسوس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کے، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کے. پردہ میم کیا ہے؟ پردہ میم کے بارے میں ذرا سمجھ لیجیے. یہ ایک صوفیزم کا ایک فلسفہ ہے یا بحث ہے کہ احد اور احمد میں پردہ صرف میم کا ہے. تو اگر احمد میں سے میم نکل جائے تو پیچھے وہ احد ہی بن جاتا ہے. تو وحدانیت میں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اس کے درمیان میں صرف میم کا ایک پردہ ہے. تو اس پردہ میم کو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کو خدا نظر آتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہ پردہ میم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بزم یثرب میں وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کے، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں جی نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کے. یعنی کہ جو آپ کے کوچے کے گدا تھے وہ جنت میں بھی بے قرار ہیں کہ ہم واپس مدینہ کی گلیوں میں کسی طرح جا سکیں. ٹھیک ہے نا. بہار جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں، ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا. رضوان جو ہے وہ جنت کا ایک فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ ہمیں یعنی کہ واپس مدینے سے کھینچ کے لے جا رہا تھا جنت کی طرف، لیکن ہم نے اس کو بڑی مشکل سے ٹالا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے. یعنی کہ اتنی کشش ہے مدینے کی گلیوں میں کہ انسان وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا. لحد میں سوئے ہیں تیرے شیدا تو حور جنت کو اس میں کیا ہے کہ شور محشر کو بھیجتی ہے خبر نہیں کیا سکھا سکھا کے. تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا، دیار یثرب میں آ ہی پہنچے صبا کی موجوں میں مل ملا کے. یعنی ہم خاک بھی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں نا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ خاک ہو جانا جو ہے نا، یہ شاعری کی ایک اصطلاح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب کے در پہ جانے سے رہے، لیکن ایک صورت ہے کہ ہم فنا ہو جائیں، خاک ہو جائیں، اور ہماری خاک صبا کے ساتھ اڑ کے تو ان کے در پر چلی جائے. تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ان کی زیارت کا، کیونکہ پرانے وقتوں میں ظاہر ہے مشکل ہوتا تھا سفر کرنا بھی، تو لوگوں کو حجاز میں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہماری خاک ہی کسی طرح وہاں تک پہنچ جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. شہید عشق نبی کے مرنے میں بانک پن بھی ہے 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کے. یعنی عشق نبی میں جو شہید ہو وہ کبھی مرتا نہیں ہے. بے شک. جو عشق نبی میں شہید ہو وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور اس کو موت بھی کہتی ہے کہ زندہ ہو جا، چاہے وہ زہر کھا کے ہی مر گیا ہو. سمجھتے ہیں نا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سچے عاشق رسول ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے. جیسے اقبال آج بھی زندہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے، کوئی اسے پوجتا پھرے ہے در شفاعت دکھا دکھا کے. کہ جو ہماری گناہوں کی پوٹلی ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے انسان کو، کیونکہ وہ در شفاعت ہے. اگر ہمارے گناہ ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں شفاعت کس چیز کی ملے گی روز قیامت؟ تو وہ ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ غریب جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے امید کی کرن ہے. تیرے سناگر عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر کے، اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کے. عروس رحمت جو ہے
وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم چھپتے پھر رہے ہیں اور وہ گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واپس ہماری رحمت کے سائے میں آ جائے. یعنی کتنا خوبصورت اشعار ہے. اور وہ صرف گناہوں کے ذریعے جو ہے نا وہ یعنی وہ ہمارے گناہ دیکھتی ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے نیچے لینے کی کوشش کرتی ہے. کرے کوئی کیا کہ تاڑ لیتی ہے لاکھ پردوں میں بھی شفاعت، رکھے تھے ہم نے گناہ اپنے تیرے غضب سے چھپا چھپا کے. وہی بات ہے کہ شفاعت جو ہے وہ ہمیں دیکھ ہی لیتی ہے، ڈھونڈ ہی لیتی ہے، حالانکہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. کرے کوئی کیا کہ تاڑ لیتی ہے، بتائے دیتے ہیں اے صبا ہم، یہ گلستان عرب کی بو ہے، مگر نہ اب ہاتھ لا ادھر کو، وہیں سے لائی ہے تو اڑا کے. سبحان تیری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خبر ہیں، اجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اسے بھی مارا تھکا تھکا کے. تیری جدائی میں جو شہید ہو جائیں یا مر جائیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، اور اجل بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہنسی بھی کچھ کچھ نکل رہی ہے مجھے بھی محشر میں طاقتی ہے، کہیں شفاعت نہ لے گئی ہو ہم میری کتاب عمل اٹھا کے. کہ شفاعت جو ہے وہ ظاہر کتاب عمل تو کوئی اچھی نہیں ہے میری، اس میں تو گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ میری کتاب عمل کو لے اڑی کہ بھئی یہ سارا معاملہ کلیئر ہے، اس کو نہ دیکھا جائے. سمجھ دے نا، جی جی یعنی وہاں سے آپ کا کلیئر کر دیا گیا معاملہ. اڑا کے لائی ہے اے صبا تو جو بوئے زلف معمبرین کو، ہمیں سے اچھی نہیں یہ باتیں خدا کی راہ میں بھی کچھ دیا کر. یہ پردہ داری تو پردہ دہ ہے مگر شفاعت کا آسرا ہے، دبک کے محشر میں بیٹھ جاتا ہوں دامن تر میں منہ چھپا کر. شہید عشق نبی ہوں میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر. جسے محبت کا درد کہتے ہیں مایہ زندگی ہے مجھ کو، یہ درد وہ ہے کہ میں نے رکھا ہے دل میں اس کو چھپا چھپا کر. خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر. دیکھیں خیال راہ عدم، ان کو پتا تھا کہ میں عدم میں چلا جاؤں گا. عدم یعنی کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ان کو موقع نہیں مل سکا تھا جیسے میں نے عرض کیا تھا. تو خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زیادہ عمل نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا کر. سبحان اللہ. یہ ایک خوبصورت سی ان کی نعتیہ کلام تھا، اور یہ کافی اس کیفیت کا اظہار ہے جو کہ میں نے وہاں پہ جا کے محسوس کی. اور اللہ کرے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک بار ضرور موقع ملے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ حاضری دے سکیں، اور وہاں پر اپنے اعمال کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور ملک کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اور اس میں اچھے حکمرانوں کے لیے، تو وہ کرنے کا ہمیں موقع مل سکے وہاں پہ. آمین. اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا سیشن نمبر 15 ہے وہ اختتام کے اوپر پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. کائنڈلی لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہینوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں زیادہ ریگولر ہم لوگ یہ سیشنز کیا کریں گے، اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.